اس کے موبائل کی رنگ ٹون کافی لاؤڈ تھی، سو اوپر کمرے کے اندر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے موبائل پر جب کال آئی تو بند دروازے کا لحاظ کیے بنا نیچے تک سنائی دی۔ دھلے فرش پر وائپر لگاتی عائزہ کے ہاتھ غیر ارادی طور پر تھمے اور یوں ہی بے مقصد اس نے سر اونچا کر کے ٹیرس کی ریلنگ سے نظر آتے اپنے کمرے کے بند دروازے پر نظر ڈالی اور پھر سے وائپر لگانے لگی۔ روبینہ بیگم نے مسالہ بھونتے بھونتے پلٹ کر اپنی اکلوتی بہو کے تاثرات جانچے، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ کام چھوڑ کر گئی بھی نہ تھی۔ چند لمحے اس کے بولنے کے انتظار میں گزار کر بالآخر وہ خود ہی بول پڑی، عائزہ تمہارا فون بج رہا ہے کیا؟ اس نے چونکر سر اٹھایا، خوب پہچانتی ہیں میری رنگ ٹون، مگر دل میں سوچا، پھر لاپرواہی سے بولی، جی امی کوئی بات نہیں، ماما کا فون ہوگا، میں فارغ ہو کر ہی بات کروں گی۔ پھر سے شڑپ شڑپ وائپر لگانے لگی، مگر اب کے انداز میں عجلت روبینہ بیگم نے واضح نوٹ کی تھی۔ اندر ہی اندر وہ بے چین ہوئی تھی، مگر بظاہر پرسکون نظر آنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے طور پر سکون سے کام نپٹا رہی تھی، لیکن پھر بھی وائپر لگانے کی سپیڈ میں اضطراب نمایاں تھا۔ روبینہ بیگم مسالہ بھون رہی تھی اور پاس کھڑی سائرہ بظاہر انجان اور لاتعلق بنی چاول چن رہی تھی۔ عائزہ کے ذمے صبح کا ناشتہ اور شام کی چائے تھی، جبکہ کھانا وہ سائرہ کو ساتھ لگا کر بناتی تھیں۔ دونوں وقت کا کھانا ایک ہی بار بنتا تھا، صفائی ستھرائی کا کام عائزہ اور سائرہ میں برابر تقسیم تھا، 100% فی الوقت۔ عائزہ اپنی ڈیوٹی نپٹا چکی تھی، جھاڑو اور وائپر اسٹور میں مقررہ جگہ پر رکھے، پائپ لپیٹا اور پورچ میں موجود موٹے سے کلپ پر لٹکا کر اوپر چل دی۔ سائرہ نے چاول بھگو کر رکھے اور باہر نکل کر اوپر دیکھا، عائزہ کمرے میں دال ہو رہی تھی۔ وہ پلٹ کر کچن میں آئی، روبینہ بیگم آنچ دھیمی کر کے اب سلاد بنا رہی تھی۔ گئیں بھابی، دو لفظی فساد ہوں۔ روبینہ بیگم نے سر جھٹکا، بس اب 1 گھنٹہ تو سمجھو یوں گیا۔ انہوں نے ہاتھ لہرا کر چٹکی بجائی تو سائرہ ہنس دی، ساری مصیبت ان موبائل والوں کی وجہ سے آئی ہے، نت نئے پیکیج بنا دیے ہیں، بس گھنٹے سے کم تو بات ہی نہ ہو۔ اصل غلطی تو شوہروں کی بھی ہے نا، ہر وقت فضول گپوں کے لیے بیلنس ڈلوا کر ہی کیوں دیتے ہیں، ضرورت کی چیز کو ضرورت تک ہی محدود رکھیں نا، ہر وقت سسرال کی رپورٹنگ کے لیے استعمال کرو۔ سائرہ استزائیہ ہنستی ہنستی باہر نکل گئی۔ عائزہ روز ہی اپنی ماما سے گھنٹہ پیکیج پر بات کرتی تھی، اور چونکہ وہ فارغ اوقات میں بات کیا کرتی تھی، اس لیے روبینہ بیگم برملا مخالفت کبھی نہیں کر پائی تھی۔ ان کا بیٹا اور عائزہ کا شوہر ہادی بھی کافی براڈ مائنڈڈ تھا، اس کے ڈائریکٹ اسے کہنا بھی روبینہ بیگم کو مناسب نہیں لگا کرتا تھا۔ بیٹے کے آگے ویلیو ڈاؤن کرنا انہیں قطعی نامنظور تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عادتاً اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر اسکرین روشن کی تو ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ 4 مس کال، صفیہ آپی، اف! وہ پھرتی سے بیڈ سے اتری اور چپل پہنے بنا باہر بھاگی۔ روبینہ بیگم اب لاؤنج میں پنکھے تلے بیٹھی پسینہ خشک کر رہی تھیں، اسے یوں بھاگم بھاگ آتا دیکھ کر سوالیہ انداز میں بویں چکائی، امی صفیہ آپی کی مس کالز آئی تھیں، موبائل کمرے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ اوہو، تو پاس رکھا کرو نا موبائل، کیا فائدہ کہ بج کے بند ہی ہو جائے اور بندے کو پتہ بھی نہ چلے۔ اپنی بھابھی سے ہی سیکھو، کیسی اونچی ٹون سیٹ کی ہے کہ پاتال میں بھی سنائی دیتی ہے۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی نمبر ملاؤ، ذرا گھڑی دیکھو، ابھی اس کے بچے آ جائیں گے تو بات نہیں کرنے دیں گے۔ سائرہ نے جلدی سے نمبر ملا کر فون ماں کو پکڑایا، وہ کان سے لگا کر دوسری طرف بیل سنتی بھی بولے جا رہی تھی، 2 گھڑی بیچاری سسرال کے جنجال سے وقت نکال کر ماں کو فون ملاتی ہے، چلو دکھ سکھ کر لوں، تو بہن صاحبہ کا موبائل ہی لاوارثوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ ہاں صفیہ کیسی ہو میری بچی؟ بچی نے دوسری طرف سے کال پک کی تو سائرہ کو سکھ کی سانس نصیب ہوئی۔ روبینہ بیگم اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں تو اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ اب امی اور آپی کا گھنٹہ تو لگے گا، اور بڑبڑائی، اپنا فیورٹ کوکنگ چینل لگا کر صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ جی ماما جانی، اماں سو رہا ہے، تب ہی تو سکون سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں جب آپ کی بیل آئی تھی تب اٹھ گیا تھا، میں نے دوبارہ سلایا۔ عائزہ 1.25 سالہ گپلو سے مات کے سلکی بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتی محو گفتگو تھی۔ اب دیکھو نا بیٹا، تم بھی تو ہو، بچے سوئے تو ماں سے بات کرتی ہو، اور ایک یہ تمہاری بھابھی ہے شاندار، بچہ روتا رہے بلکتا رہے اس کی بلا سے، یہ ماں سے بات کرتی رہے گی، فون بند نہیں کرے گی جب تک پیکیج ختم نہ ہو جائے۔ یہ اچھی مصیبت ہے کہ پیسے ضائع ہونے کے ڈر سے بندہ پورا گھنٹہ موبائل سے چپکا رہے، ہوا کرنے کی کوئی بات ہو یا نہ ہو۔ عائزہ کی ماما اپنی داستان سنا رہی تھی، عائزہ ہنس دی، اس لمحے ماں نے آنکھیں کھول دیں۔ عائزہ کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، وہ بات کرتے ہوئے اپنے نفاست سے تشریح نہانوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ہائے ماما، تو پھر کون دیکھتا ہے شاتم اور شایان کو؟
ابھی تو کتنے چھوٹے ہیں وہ دونوں۔ اماں صاحب نے جو دیکھا کہ اماں متوجہ نہیں ہے تو رسری شروع کر دی۔ عائدہ فوراً اس کی طرف مڑ کر لپٹ گئی اور تبکنے لگی، مگر اب وہ بہلنے والا نہیں تھا۔ کون دیکھے گا، میں کام کاج میں لگی ہوتی ہوں، کبھی تو کمرے سے نکال کر میرے سر پر سوار کر دیتی ہے اور کبھی کمرے میں ہی روتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ فون بند نہ کر دے۔ اوہو ماما، عماد بھی اٹھ گیا۔ آپ ہولڈ کریں، میں اسے ٹوائز دے دوں۔ اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کمرے کے کونے میں بڑی ٹوائے باسکٹ لا کر اس کے آگے رکھ دی۔ وہ بہل گیا۔ اس نے پھر سے فون اٹھا لیا۔ جی ماما، اب بولیں، کچھ دیر یہ کھیلتا رہے گا۔ چلو شکر ہے، اب دیکھو نا، ایسے اگر بچے کو بہلا لو تو کیا جاتا ہے، مگر شانتا بیگم کو تو صرف ماں کو بہلانا آتا ہے، بچے جائیں بھاڑ میں۔ وہ زیادہ ہی تپی ہوئی تھی۔ ادھر عماد کو کھلونے نہیں، ماں کی توجہ چاہیے تھی۔ دو چار کھلونے نکال کر بیڈ پر رکھے، پھر باسکٹ بڑے کھیل کر رونا شروع ہو گیا۔ اوہو ماما، ایک منٹ ہولڈ کریں، میں اسے فیڈر بنا دوں۔ بند نہ کرنا، پیکج ہے۔ اوکے۔ وہ پھر سے موبائل رکھ کر فیڈر بنانے لگی۔ فیڈر عماد کو تھما کر فون اٹھایا، لیکن عماد نے فیڈر دور پٹک دیا اور گود میں آنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب یہ کیوں رو رہا ہے، فیڈر نہیں پیا؟ انہوں نے اکتا کر پوچھا۔ وہ بھی جھلا گئی۔ پتہ نہیں ماما، ضدی ہو گیا ہے بہت، نہیں بہل رہا کسی بھی طرح۔ تمہاری ساس نند کیا کر رہی ہیں؟ ذرا دیر انہیں پکڑا دو، کم از کم دو گھڑی بات تو سکون سے کرے بندہ۔ ساس نندیں سنبھال لیں تو رونا کس بات کا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا جویلری باکس اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ ذرا سا چپ ہوا اور دیکھو ذرا اپنی بھابھی کو، اپنی ماں سے بات مکمل ہوئی تو کچن میں آئی ہے اور ایک تم اور رگڑ دیا خود کو سسرال میں۔ عائزہ ضرور خوشی کا اظہار کرتی اگر عماد ایسا کرنے دیتا۔ وہ پھر رونے لگا تو اس کی ماما آسیہ بیگم بھی جھنجھلا گئی۔ اچھا تم چھوڑو اسے، یہ تو روتا ہی رہے گا، لیکن میری بات رہ جائے گی۔ مجھے تم سے سفیان کی شادی کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے بھانجے کا ذکر کیا تو وہ پرجوش ہو گئی۔ عماد کا رونا دھونا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ وہ ماما، ڈیٹ فکس ہو گئی بھائی سفیان بھائی کی؟ ہاں، ان کی شادی کے حوالے سے تو مجھے تجھے کافی کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ عماد کو بیڈ پہ بیٹھا چھوڑ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ عماد ہنوز بری طرح رو رہا تھا۔ بچے جڑواں ہیں تو ضدی اور فرمائشی بھی جڑواں۔ شاہزادہ بری طرح جھنجھلائے ہوئے تھے، دو بجنے والے تھے۔ شاہزماں اور شایان اسے بری طرح تیز کیے دے رہے تھے۔ دونوں کو اس کی گود میں آ کر جھولا لینا تھا اور باری باندھنے پر ایک بھی راضی نہ تھا۔ محض 2 سالہ کے بچوں کو وہ سمجھاتی تو بھلا کیسے؟ ہنڈیا اس کی ساس آسیہ بیگم نے چڑھا دی تھی۔ اب اس نے روٹیاں پکانی تھی۔ شہزاد لنچ کے لیے گھر آنے ہی والے تھے اور بچے جوں کی طرح اسے چمٹے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ قبل اس نے اس طرح بچوں کو روتا ہلکتا چمٹتا چھوڑ کر روٹیاں بنانی شروع کر دی تھیں۔ پھر روٹیاں پکاتے پکاتے تو ذرا سا ٹیڑھا ہوا۔ اسے سیدھا کرنے کے لیے جوں ہی اس نے صافی سے توے کا ہینڈل پکڑا، اسی لمحے شایان نے پیچھے سے اس کا بازو کھینچا اور اس کے بازو کے ساتھ ابھی کھینچتا ہوا توا نیچے جا پڑا۔ سر شکر کہ شایان پیچھے کو تھا۔ شاہزادہ بھی اچھل کر پیچھے ہٹی تھی، ورنہ کوئی ایک تو ضرور ہی جلتا۔ تب ہی سے شاہزادہ ایک ایسا رسک دوبارہ لینے سے توبہ کر رکھی تھی، مگر اب اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور دوسری نظر ساس کے کمرے پر۔ وہ ہنوز موبائل کان سے لگائے عائزہ نامہ سننے میں مہو تھی۔ وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے بچوں کو بہلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساس کا کہکہ اسے کچن میں سنائی دیا تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے دونوں بچوں کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کچن سے باہر نکال کر کچن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بچے روتے بلکتے بلاہر دادی کے سر پر جا پہنچے، جنہوں نے اس افتاد پر ایک خشمگین نگاہ کچن کے بند دروازے پر ڈالی۔ اندر شاہزادہ کپڑے میں لپٹا بیلن کھولتی بڑبڑا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے ایک بات کی، یہ کوئی ٹائم ہے فون پر گپیں لگانے کا؟ عین کھانے کے ٹائم پہ عائزہ بی بی کی یاد ستاتی ہے ان کو بھی، اور ان محترمہ کو بھی لگتا ہے کرنے کو کوئی کام نہیں۔ نہایت پھرتی سے گول گول پیڑے بناتی دل کی بڑاس نکالتی جا رہی تھی۔ اپنے ہی بیٹے کی اولادیں ہیں، مگر مجال ہے جو کبھی سنبھال لیں۔ ہوں، بیٹی کے چونچلے اٹھانے کو ہمہ وقت تیار ہیں۔ سارا غصہ چپاتی پہ نکل رہا تھا۔ وہ برق رفتاری سے ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری چپاتی پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی جا رہی تھی۔ بچے دادی کے پاس خاموش تھے، فون بند ہو چکا تھا۔ 10 سال بیتے، ان کے بھیا کو بچے بڑے ہو رہے تھے، عمریں ڈل رہی تھیں، لیکن یہ کلنڈری لڑکی بنی موبائل کان سے لگائے گھنٹہ گھنٹہ ماں سے باتیں کرتی رہے گی، بچوں کو اسکول بھیج کر شکر کرتی ہے۔ چھوٹی بہن بھی یہی سب سیکھ کر سسرال جائے گی، لگتا یہی ہے۔ یہ صفیہ کی ساس تھی۔ صفیہ کے بچوں کو اسکول سے آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ احمر ماں کا فون بند ہونے کے انتظار میں لاؤنج کے صوفے پر ہی جوتوں سمیت سو گیا۔ انصر موقع سے فائدہ اٹھا کر بیٹ بال لیے صحن میں چلا گیا اور ہانیہ رسری رنگ کرتی، کبھی دادی کا دماغ کھاتی تو کبھی اس پھپھو فضا کا۔ صفیہ کی ساس کا پارا ہائی ہوا تو فضا نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا، بھابھی کے کمرے کا دروازہ بجایا، پھر ہلکا سا دھکیل کر ہانیہ کو اندر دھکیلا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ یہ دھاڑ کی آواز دوسری طرف روبینہ بیگم نے بخوبی سنی۔ لو بھائی پکڑو اپنا موبائل۔ روبینہ بیگم نے پٹخنے کے انداز میں موبائل اسے دیا تو وہ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔
کیا ہوا؟ بات نہیں ہوئی صفیہ آپی سے؟ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کا والیوم کم کیا۔ کیا خاک بات ہوتی ہے ایسے ٹائم؟ ذرا دیر میں اس کے بچے آ گئے۔ ساسنان سے برداشت نہیں ہوا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ فضا صاحبہ بچی کو کمرے میں پٹک کر دروازہ دھڑ سے بند کر کے چل دی۔ میری بچی جان مار دے، سارا دن اس ہڈ حرام سے اتنا نہیں ہوتا کہ ذرا دیر بچوں کو ہی دیکھ لے۔ پھپھو یہ بھی حق ہوتا ہے بچوں کا، پھپھو پہ بھی حق ہوتا ہے بچوں کا۔ سائرہ نے ماں کی بات پر نظریں چرا لی۔ اوپر سے مات کے رونے کی آوازیں جو آ رہی تھی۔ روبینہ بیگم جو صوفے کی پشت پر سر گرائے بیٹھی تھی ایک دم سیدھی ہو گئی۔ لو اب اسے کیا ہوا؟ اتنی بری طرح رو رہا ہے۔ بھابی فون پر بات کر رہی ہوں گی نا امی؟ آپ کے سامنے تو گئی تھی، اس نے ہلکی آواز میں کہا تو انہوں نے آنکھیں پھیلائی۔ ارے تو کیا اب تک فون پہ لگی ہے؟ غضب خدا کا، ایک تو ان ماں بیٹی کی رازداریاں ختم نہیں ہوتی۔ خدا جانے روز روز اتنی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ تم جاؤ ذرا اماد کو تو اٹھا لو، پھر کہیں گی پھپھو سنبھالتی نہیں ہو۔ سائرہ کو تو گویا بچھو نے ڈنک مارا۔ میں کوئی نہیں جا رہی، اتنے زبردست کوکنگ شو ہے، سب بیکنگ آئٹم سکھائے جا رہے ہیں آج، اور آپ نے براؤنی کی ریسیپی مس کروا دی۔ اس نے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا تو روبینہ بیگم بھی صوفے سے اٹھ کر ٹی وی کے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی۔ ارے تو پھر کیک وغیرہ بھی بنائیں گے تو اور کیا؟ سائرہ کوشن گود میں رکھ کر مزید آرام سے بیٹھ گئی۔ روبینہ بیگم نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے کر والیوم مزید بڑھا دیا۔ اماد کے رونے کی آواز اب کم سنائی دے رہی تھی، اس کی آواز سننے سے مکر جانا آسان ہو گیا تھا۔ ارے فضا بچے، ذرا مدیحہ کو تو فون ملاؤ۔ ثروت بیگم نے قدرے لجاجت سے بیٹی کو کہا تو وہ جو اسٹڈی میں مصروف تھی کتاب بند کر کے اٹھی۔ صفیہ کو دیکھو، 3 بچوں میں بھی ماں سے بات کرنے کا ٹائم نکال لیتی ہے، ایک ہماری مدیحہ ہے، ابھی کوئی بچہ بھی نہیں ہے پھر بھی بات نہیں کر پاتی۔ صفیہ کے ٹھاٹھ دیکھتی ہوں تو اپنی مدیحہ کا اداس چہرہ نظروں میں آ جاتا ہے۔ کئی دن ہو جاتے ہیں حیریت معلوم کیے، ابھی کل شام ہی تو آپ کی بات کروائی تھی میں نے مدیحہ بچوں سے۔ فضا نے موبائل اسکرین پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سرسری انداز میں ماں کو کہا تو انہوں نے انسنی کر دیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ فضا نے نمبر ملا کر موبائل ماں کو پکڑایا، اپنی کتابیں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب امی اور بچوں کے سسرال لمحوں میں میری پڑھائی تو ممکن نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لونج میں آ بیٹھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر صفیہ بھابی تینوں بچوں کے لیے ہوم ورک کروا رہی تھی، اس لیے ماحول میں امن تھا۔ اس نے سکون سے کتاب کھولی۔ صفیہ نے ایک نظر اپنی نہریلی نند پر ڈال، جو کسی صورت بھی اپنے کمرے کے علاوہ کہیں بھی اسٹڈی نہیں کیا کرتی تھی، لیکن وہ ساس کو اس کمرے میں جاتا دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ سمجھ گئی تھی وہاں بیٹھی مدیحہ سے فون پر بات کر رہی ہوں گی۔ اس نے ایک سر داغ بھری اور بیٹی کی جانب متوجہ ہو گئی، جو اسے غیر متوجہ دیکھ کر کاپی پر لکیریں پھیرنے لگی تھی۔ اسے ایک ہلکی سی چپت لگا کر وہ ربڑ سے لکیریں مٹانے لگی۔ مدیحہ کی شادی کو محض 1.5 برس گزرا تھا۔ اس کے سسرال میں ساس اور شوہر کے علاوہ 2 دیور اور ایک طلاق یافتہ نند بھی ہوتی تھی۔ اس کے ساس سسر نے اکلوتی بیٹی کو اس قدر ناز و نم میں پالا کہ اس کی نازک مزاجی سسرال کی سخت مزاجیاں برداشت نہ کر پائیں، یوں وہ سال کے اندر اندر ہی طلاق کا تمغہ لیے گھر آ بیٹھی۔ اب اس قابل رحم ٹائٹل کے ساتھ وہ خاندان بھر کی ہمدردیاں اور محبتیں سمیٹا کرتی تھی۔ اس کی نازک مزاجی کسی اور کو اپنے آگے برداشت نہیں کرتی تھی، سو مدیحہ کا بھی ہر وقت جینا حرام کیے رکھتی۔ مدیحہ جب بھی ماں سے فون پر بات کرتی تو صوفیہ کی 1-10 لگا کر ماں کو بھڑکاتی اور یوں ایک فساد برپا ہو جاتا۔ اب بھی یہی ہوا۔ مدیحہ ماں سے گپ شپ کر رہی تھی، صوفیہ نے فوراً کاشفا بیگم کو اطلاع پہنچائی۔ روزانہ کا یہی سلسلہ ہے بھائی، ہماری کون سنتا ہے؟ روزانہ نہ جانے کتنے روپے پیکج برباد ہوتے ہیں، ہر وقت یہی دھن سوار رہتی ہے کون سا ایسا پیکج ہو جس پر لمبی سے لمبی بات ہو سکے۔ کاشفا بیگم دھلے کپڑوں کو تہہ لگاتی بولتی جا رہی تھی۔ پاس ہی کرسی پہ بیٹھی صوبیہ فروٹ چاٹ کھا رہی تھی۔ ماں کی بات پہ فوراً بولی، اب ایک ہم ہیں کے پاس ضرورت کے لیے موبائل رکھا ہوا ہے، بھائی صاحب کو بھی کبھی دھیان نہیں آیا کہ بہن کے موبائل میں بھی بیلنس ڈلوا دیں؟ بی بی کو ہر روز بیلنس بھجوایا جاتا ہے، مبالغہ رائے کی حد ہے، ہمیں تو پہلے کام کاج کی فکر ہوتی تھی، ضرورت کے بات کی اور بس۔ بالوں کی ایک ادا سے جھٹکتی وہ نحوست سے کہہ رہی تھی، آئے نا آج کا شام، دیکھنا کیسی خبر لیتی ہوں، اس مہارانی کا بیلنس بند کرواتی ہوں آج تو، جیسے وہ تو مان ہی جائے گا نا۔ آپ بھی نا بہت بولی ہیں امی۔ صوبیہ نے ناک چڑھائی اور خالی پیالہ وہیں سینٹر ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر چڑھ کے لیٹ گئی۔ کاشفا بیگم نے آخری سوٹ تہہ لگا کر بیڈ پر گویا پٹکا اور اٹھی۔ پچھلے ہفتے کا بھول گئی تم؟ جب اس نے سارا دن موبائل پہ باتیں کرتے گزارا تھا تو میں نے کاشان سے کہہ کر اس کا بیلنس بند کروایا تھا نا، پھر جب تک اس نے ناک نہیں رگڑی کاشان نے بھی بیلنس نہیں ڈلوایا تھا۔ انہوں نے فخری انداز میں اپنا کارنامہ دہرایا تو صوبیہ قہقہ مار کر ہنسی۔ ہاں امی یہ بات تو ہے، کاشان آپ کی بہت مانتا ہے، اللہ اسے خوش رکھے سلامت رکھے۔ کاشفا بیگم نے دل سے اسے دعا دی۔ اس ناانصافی بھری فرما برداری کے عوض سینٹر ٹیبل پر پڑا صوبیہ کا مہنگا اسمارٹ فون ترترایا اور ایک مدر سی رنگ ٹون کمرے میں گونجی۔ اس نے اٹھا کر ہاتھ بڑھایا، موبائل اسکرین پر نگاہ ڈالتے وہ کھل کر مسکرائی۔ سعدیہ کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ کاشفا بیگم تہہ کیے کپڑے وارڈ روب میں رکھ کر مڑی تو صوبیہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری
सूबिया बाजी तो मोबाइल बैटेज पर घंटों बातें करती हैं, फिर मुझ पर एतराज़ क्यों? उनकी समाइतों में कुछ अरसा पुरानी आवाज़ें गूंजी थी। ये इनकी मदीहा बहू की आवाज़ थी, जिसके जवाब में कशार ने $1,000,000 जवाब दिया था। वो दुखी है, इसका घर उजड़ा है, सहेलियों ने उसको खुद को बहलाए रखे तो इसके लिए अच्छा है। इसका है ही कौन? वो ये सब भी ना करे तो फिर करे क्या? और वैसे भी तुम बहू हो, वो बेटी है, तुम अपने काम से काम रखो, इसके मामलात में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। इनके फर्माबरदार बेटे ने बीवी को नम आंखों से नजरें चुरा कर जवाब दिया था और वह सुरहुरु हो गई थी। सूबिया के कमरे का दरवाज़ा बंद था, मदीहा के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। शाम के 5 बज रहे थे। चाय सूबिया बनाती थी मगर वो मसरूफ़ थी। ज़रा ख़याल नहीं मदीहा बेगम को कि चाय का टाइम हो चला है। पैकेज का घंटा जो पूरा नहीं हुआ था। काशिफ़ा बेगम ने तनफ़्फ़ुस से सोचा और अपने बेड पर लेट गईं। गिरेबान सबके खुले होते हैं और करीब तरीन तर भी, लेकिन अपने गिरेबान में जंग कर तअफ़्फ़ुर बर्दाश्त करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। किसी ने सच ही तो कहा है कि यहाँ इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से दुखी है। आज की औरत अपने किचन के चूल्हे में आग बाद में जलाती है, दूसरों के दिलों में पहले भड़काती है। ये हर घर की कहानी है।